یرکع ویسجد لمرض، اگر ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، رکوع سجدہ بھی کر رہا ہو مرض کی وجہ سے، ثم صح، اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے اور کھڑے ہونے کی طاقت بھی رکھ سکے، اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع سجدہ اپنی ہیئت پر کرنے کی قدرت رکھ سکے، تو پھر ثم صح بنا، اب اس کی جو حکم یہ ہے نا کہ بنا کرے علی صلاته قائما، اپنی نماز پر کھڑے ہو کر۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین کا مذہب ہے کہ ابتدا بھی اسی صورت میں درست ہے تو بنا بھی درست ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ استقبل، اب یہ نماز کیا پڑھے، نئے سرے سے پڑھے، اور اس اختلاف کی بنا جو ہے بنا اس اختلاف پر مبنی کرتے ہوئے اعلی اختلاف، جیسے کہ شیخین اور محمد کے اختلاف فی الاقتداء، اقتداء کے باب میں، فقط تقدم بیان ہو، پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا ہے کہ ہمارے نزدیک قائم کی اقتداء قاعد کے پیچھے درست ہے، اور امام محمد کے نزدیک درست نہیں، تو اس لیے وہ بنا کے قائل نہیں، لیکن ہمارا شیخین والمذہب راجح ہے۔ وَإِن صَلَّ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ، اگر نماز کا کچھ حصہ یا کچھ رکعت اس نے پڑھی ہو اشارے کے ساتھ، اور اشارے میں رکوع سجدہ اپنی ہیئت پر نہیں ہوتا نا، خلق کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، ثم قدر علی الرکوع والسجود، اس کے بعد طبیعت میں خفت آ گئی اور اس کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ رکوع سجدہ اپنی ہیئت پر کر سکے۔ ایک تو اشارے سے کیا جاتا ہے نا، اشارے کے بعد اس کو خدا نے یہ طاقت دی کہ تندرست ہوا کہ رکوع سجدہ اپنی حیات پر ادا کر سکتا ہے، تو استأنف عندهم جمیعا، اب ہمارے ائمہ اصحاب ثلاثہ کے حامل اتفاق کیا کرے نماز نئے سرے سے پڑھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مؤمن کے پیچھے اس شخص کی نماز ابتداءً درست نہیں جو رکوع سجدہ اپنی ہیئت پر پڑھے۔ راکع و ساجد کی نماز پڑھنا کس کے پیچھے، مؤمن کے پیچھے درست نہیں، تو اسی طرح سے جب یہ نماز کو کچھ اشارے کے ساتھ پڑھ چکا اور اب جو ہے اصل رکوع سجدے سے ادا کرنا چاہے تو یہ درست نہیں، لأنه لا يجوز اقتداء الراکع والساجد بالمؤمن، کہ راکع و ساجد مصلی کی اقتداء جائز نہیں ہے مؤمن مصلی کی پیچھے، فقد البناء، اسی طرح نماز میں اگر وہ کچھ اشارے سے پڑھ چکا تھا بعد میں راکع و ساجد بنے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اقتداء الاقوى بالاذهب بن جاتا ہے۔ وَمَنِ افتتح التطوع قائما، اگر ایک شخص نے نفل کی نیت باندھی کھڑے ہو کر نماز نفل شروع کی، ثم اعیا، پھر اس کے بعد تھک گیا، لا بأس ان يتوکأ على عصا او حائط او يقعد، اب اس کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی ضیق و تنگی نہیں، کوئی غیر نہیں، لا بأس، اب اس کے لیے کوئی تنگی نہیں کہ یتوقع تکیہ لگائے علی کسی ڈنڈی پر، کسی دیوار پر، یا بیٹھ جائے، بیٹھ کر نفل شروع کرے، کیونکہ لأن هذا عذر، کہ تھک جانا یہ عذر ہے۔ وَإِنْ كَانَ الاتکاء بغیر عذر، اگر اس کا یہ تکیہ لگانا بغیر عذر کے ہو، یکرہ ہو، پھر تو کیا ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اگر تھک جائے نا تو پھر بہتر ہی ہے کہ بیٹھ جائے یا تکیہ لگے، اگر تھک ہوا نہ ہونا تو بغیر تھکی بھی ایک آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ہے، لیکن تکیہ لگانا یہ مکروہ ہے، چاہے بدون العذر ہو یا مع العذر ہو، کیونکہ لأنه إساءة فی الادب، کی سوء ادب ہے، بغیر عذر کی تو اسی بھی سوء ادب ہے، لیکن بغیر عذر کے نہ ہونا تب بھی مناسب نہیں ہے۔ وقیل، کسی نے فرمایا کہ لا یکرہ عند ابی حنیفہ، کہ اگر تکیہ لگانا بغیر عذر کے ہونا تب بھی امام صاحب کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، لأنه لو قعد عنده يجوز من غیر عذر، یعنی يجوز من عذر، امام صاحب کے نزدیک اگر ایک متنفل
عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نفل کی نماز پڑھنا شروع کرے نا تو وہ مکروہ نہیں ہے. تو فقدا لا یکرہ الاتکاء، اسی طرح سے اگر عذر کی صورت میں تکیہ لگا کر بیٹھنا تو تب بھی کیا ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. وعندہما، صاحبین کی نزدیک یکرہ مکروہ ہے، لأنه لا يجوز القعود عندہما، کہ ان کے نزدیک بغیر عذر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. تو فیکرہ الاتکاء، پھر تو بغیر عذر کے اتکاء بھی مکروہ ہوگا. وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اگر بیٹھ گیا بعد اس کی کہ نماز تو کھڑے ہو کر شروع کی تھی نہ نفل کی، کہ بیٹھ گیا بغیر عذر کے، یکرہ بالاتفاق، پھر بالاتفاق مکروہ ہے. لیکن یہ بات درست نہیں، امام سے کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اگرچہ بغیر عذر کی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ امام سے کے نزدیک نفل نماز کا بغیر کسی عذر کی شروع سے جیسے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے نا بغیر کراہت کے، تو اسی طرح اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر کیا کرے، افتتاح کرے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ نہیں. تو یہاں پر جو بالاتفاق کہا نہیں، درست نہیں. وتجوز الصلاۃ عنده، امام صاحب کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی. ولا تجوز عندهم، صاحبین کے نزدیک درست نہ ہوگی. وقد مر فی باب النوافل، باب نوافل مسئلہ گزر چکا ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک آدمی نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کو کیا ملے گا، دگنا اجر ملے گا. اگر ایک آدمی بیٹھ کر نفل کی نماز پڑھے تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے، بدون العذر مع العذر. اگر بدون العذر ہے تو پھر صاحبین کی نزدیک مکروہ ہے، امام سے کی نزدیک مکروہ تو نہیں ہے، البتہ وَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. اگر مع العذر ہے تو پھر امام سے کی نزدیک اس کو مثل اجر القائم ملے گا، کیونکہ بغیر عذر کی تو نہیں ہے نا، عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا. اگر عذر نہ ہوتا تو یہ قائم کی طرح ہوتا، تو قائم کی طرح اجر اس کو ملے گا، اور صاحبین کی نزدیک بھی مکروہ نہ ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر افتتاح کیا کچھ رکعت یا کچھ نماز پڑھنے کے بعد اب دوبارہ بیٹھے، تو افتتاح کیا تھا قیام کی صورت میں اور بیٹھ رہے بعد میں، تو یہ مع العذر ہو گئے بدون العذر. اگر مع العذر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر عذر کے اگر مع العذر ہے پھر تو کوئی بات نہیں. اگر بدون العذر بیٹھ رہے تو پھر صاحبین کی نزدیک کیا ہے، مکروہ ہے، یعنی جائز نہیں، اور امام سے کی نزدیک مکروہ تنزیہی ہے. آگے فرمایا کہ وَمَنْ صَلَّ فِي السَّفِينَةِ، اگر ایک شخص نے نماز پڑھنا شروع کی کشتی میں، اور وہ کشتی جو تھی یا تو چل رہی تھی یا حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی، قاعداً بیٹھ کر نماز پڑھی، من غیر علت، بغیر کسی علت کی. بغیر کسی علت کی کیا معنی کہ نہ تو اس کو سرگردانی پیش آ رہی تھی اور نہ کوئی اور وجہ تھی، تو اجزأہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کی نزدیک اس کی یہ نماز درست ہو گئی، جائز ہے. والقیام افضل، البتہ اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا نماز کا افضل طریقہ ہے، اولا طریقہ ہے. وقال، صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یجزی ہے، اور اسی طرح سے یہ مسئلہ تھا کا مذہب بھی ہے کہ اس کی نماز جائز نہ ہو کہ الا من عذر، ہاں عذر ہو تو الگ بات ہے، عذر کی صورت میں جائز ہے. لأن القیام مقدور علیہ، کہ قیام پر اس کو قدرت حاصل ہے نا، تو فلا یترک، جب قدرت حاصل ہے تو بدون الوجہ و بدون العلہ قیام کو نہیں چھوڑا جائے گا. وَلَهُ، امام سے فرماتے کہ اصل میں بات ہے کہ ان الغالب فیہا دوران الرأس، کہ کشتی کے اندر اسی طرح سے جو چیز ہلتی جاتی ہو نہ چل رہی ہو، اس کے اندر عموماً انسان پر دوران رأس آتا ہے، یعنی سرگرداں جیسے گر جانے کا احتمال ہوتا ہے. وَهُوَ كَالْمُتَحَقَّقِ، تو ایک متوہم چیز یا غالب چیز نہ متحقق طرح ہم شمار کریں گے، جیسے کہ وضو
کے لیے جو اصل ناقض ہے وہ تو یہ ہے نا کہ خروج ریح ہو جائے یا کوئی اور چیز نکل جائے، لیکن نوب کی صورت میں خروج ریح کا امکان ہوتا ہے، یعنی یہ غالب رہتا ہے کہ خروج ریح ہو جائے، تو ایک متوہم یا غالب الحال جس کو ہم متحقق کی طرح شمار کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مفاصل اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ممکن ہے نا کہ ایک متوہم غالب الوقوع چیز کو ہم متحقق اور موجود کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ یہ فی الحال سرگردانی یا دوران رس اس کو پیش نہ آیا۔ ہاں پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ الا ان القیام افضل، کہ کھڑا ہونا تو اس کے لیے باہر صورت افضل ہے، کیونکہ لأنه ابعد عن شبہۃ الخلاف، یہ شبہ اختلاف سے کیا ہے، دور کی بات ہے، شبہ سے اختلاف سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا، احتیاط تو اسی میں ہے۔ والخروج افضل، اور اس سے نکلنا تو اور زیادہ افضل ما امکن ہو، جب تک ممکن ہو، لأنه اسکن لقلبه، کہ کشتی سے نکل کر نماز پڑھے، جیسے کہ صاحبین وغیرہ کہتے کہ ضروری تھوڑی وہاں پر پڑھے، کیونکہ لأنه اسکن لقلبه، کہ تو اس کے دن کے لیے زیادہ سکون کا ذریعہ۔ والخلاف، یہ جو اختلاف ہے نا، فی غیر المربوطۃ، اس کشتی کے متعلق ہے کہ جو باندھی گئی نہ ہو، نہ باندھی گئی ہو، یعنی اس کا لنگر نہ ڈالا گیا ہو۔ والمربوطۃ، وہ کشتی جس کا لنگر ڈال دیا گیا ہو یا کسی کنارے سے باندھ دیا گیا ہو، کشط، پھر تو وہ سمندر کے ساحل کی طرح ہے، کنارے کی طرح ہے۔ جیسے شاطئ البحر پر نماز کا پڑھنا کھڑے ہو کر ضروری ہے نا، تو اسی طرح پھر اس کشتی میں بھی کیا کرے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ ہوا صحیح ہو، یہ درست بات ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس میں بھی اختلاف بیان کیا ہے۔ آگے مسئلہ بیان کرتے کہ ومن اغمی علیہ خمس صلوات او دونها قضاء وان کان اکثر من ذلك لم يقضی۔ اصل میں انسان کو 3 قسم کے عذر درپیش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا آدمی پاگل ہو جائے، اگر آدمی پاگل ہو جائے نا، ایک نماز کے وقت ہو یا زیادہ نمازوں کے وقت ہو، تو پھر اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ فہم خطاب نہیں کر سکتا، خطاب کا مضمون نہیں سمجھ سکتا، پاگل ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کے وقت میں پاگل رہا نا، تو یہ نماز اس کے ذمہ میں واجب نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے پورا رمضان کے مہینے میں پاگل رہا نا، تو پھر اس پر رمضان کا مہینہ کیا ہے، واجب نہیں۔ اسی طرح سے اگر پورا کیا رہا، کسی بھی صورت کا رہا نا، کسی بھی واجب کے وقت وہ چیز اس پر واجب نہیں۔ دوسرا عذر اغما ہے۔ اغما اگر اس کو درپیش ہو جائے نا ایک نماز کے وقت میں، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس پر نماز نہ ہو، جیسے کہ امام ثلاثہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں آدمی بھی عاجز ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھ لو گے کہ مجنون کی طرح ہے۔ جیسے مجنون فہم خطاب نہیں کر سکتا، خطاب کا مضمون سمجھنے سے قاصر ہے، تو یہ بھی قاصر ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب نماز کم تعداد کی ہونا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حرج نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر 5 نمازیں یا 5 سے کم ہے، پھر تو تم کیا کرو، قضا کرو۔ لیکن اگر 5 سے زیادہ ہو جائے نا بیہوشی کی صورت میں، تو پھر ہم اس کو حکم یہ دیں گے کہ 5 سے زیادہ کی قضا پر نہیں، کیونکہ اس صورت میں تکرار آ جاتا ہے، اور تکرار کی صورت میں انسان کے لیے حرج ہوتا ہے۔ اور نیند کا مسئلہ تو ہے کہ چاہے ایک نماز کے وقت سو جائے یا 5 نمازوں تک سو جائے، یا ایک آدمی 5 نمازوں سے زیادہ سو جائے، مثلا آج سو رہا تھا صبح سے، کل ظہر کو اٹھا یا کل عصر کو اٹھا، تو ہم کسی بھی نماز کو اس سے ساقط نہیں کریں گے، چاہے وہ 5 ہو یا 5 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ، کیونکہ نیند میں اس طرح کی طوالت یا امتداد نادر ہوتا ہے، اور نادر چیز بمنزلہ معدوم کے ہیں، اس لیے اس پر سے کوئی چیز ساقط نہ ہوگی۔ فرمایا کہ ومن اغمی علیہ 5 صلوات او دونها، اگر ایک شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی 5 نمازوں کی بقدر یا اس سے کم، قضا، ہمارے نزدیک اس کی قضا لائے گا، امام شافعی کے نزدیک اس پر قضا نہیں ہے۔
وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر 5 نمازوں سے زیادہ وہ بے ہوش رہا تو لم یقضی تو پھر تقاضا یہ ہے نا فقہ کا اور مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں قضا نہیں لائے گا، اس پر قضا واجب نہیں. وہذا استحسان یہ قیاس خفی کا تقاضا ہے اور استحسان کا تقاضا ہے. والقیاس قیاس کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ان لا قضاء علیہ اذا استوعب الاغماء وقت صلاة کامل، کہ اگر بے ہوشی نے ایک نماز کی پوری نماز کو اگر بے ہوشی نے کیا کر دیا، مستوعب کر دیا، ایک نماز کے وقت کو اگر گھیر لیا نا، تو اس صورت میں اس پر قضا فرض نہیں ہونی چاہیے. یہ قیاس کا تقاضا ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب بھی ہے کہ جب ایک نماز کا وقت بیوشی نے گھیر لیا نا، تو یہ نماز کے خطاب کے سمجھنے سے قاصر تھا نا، تو اس پر یہ نماز واجب نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ لتحقق العجز کہ یہاں پر عجز متحقق ہے نا، قاصر ہے یہ آدمی، تو فشبہ الجنون یا فشبہ الجنون، تو یہ اغما جو ہے جنون کے مشابہ ہو گیا. جیسے جنون میں آدمی قاصر ہوتے ہیں نا، یہ بھی قاصر، لہذا ایک نماز یا کئی ہو یا کچھ بھی ہو اس پر واجب نہیں ہونا چاہے. وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان المدت اذا طالت، کہ اگر یہ مدت بے ہوشی والی طویل ہو جائے، مدید ہو جائے نا، تو کثرت الفوائت، تو اس صورت میں فوت شدہ نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی. تو فیحرج فی الاداء، ادا کا حکم ہم اس لیے نہیں دیتے، اگر ادا کا حکم دے دینا تو یہ آدمی حرج میں پڑے گا. ولا حرج فی الدین. وَإِذَا قَصُرَتْ اگر یہ مدت جو ہے نا کم رہے، 5 نمازوں سے کم رہے یا 5 رہے، 6 سے کم رہے، تو قلت، تو پھر فوت شدہ نماز جو ہے نا وہ کم رہے گی، تو فلا حرج، پھر اس کی ادا کرنے میں حرج نہیں. اس لیے ہم اس کو حکم دیں گے کہ آپ اس کی ادا قضا کریں. والکثیر، اور پھر کثیر کس طرح متحقق ہو جاتی کثیر کی تعداد اور قلیل کی، تو فرمائے کہ ان تزید علی یوم و لیلہ، کہ ایک دن رات کی نمازوں سے زیادہ ہو جائے. کیا مانا کہ چھٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے، یہی راجح بات ہے. لأنه يدخل في حد التکرار، کہ جب چھٹی نماز کا وقت خارج ہونا ہے تو پھر صورت میں یہ تکرار کی حد میں داخل ہو جاتے، اور تکرار کی صورت میں قضا نہیں، تو اب اس پر قضا نہ ہوگی. والجنون کالاغماء، جنون بھی کیا ہے؟ اغما کی طرح، یعنی اغما جنون کی طرح ہے. ذکر ابو سلیمان، اس طرح سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. بخلاف النوم، بخلاف نوم کے، نہ کہ نوم نہ اغما کی طرح ہے اور نہ کس کی طرح ہے؟ جنون کی طرح. ٹھیک ہے، جنون کی صورت میں بھی ادراک نہیں کر سکتا، کس کا فہم نہیں کر سکتا خطاب اس طرح اغما کی صورت میں، اس طرح نیند کی صورت میں. لیکن فرق ہے نا، وجہ یہ ہے کہ نیند کے اندر یہ علت ہے نہیں کہ وہ اتنی طویل رہے، کہ لأن امتدادہ نادر، کہ کسی کا اتنی مقدار تک سونا اور اتنی طویل مدت تک سونا نادر ہوتا ہے. کبھی شاذ و نادر ایسا ہو جائے تو شاذ و نادر کا اعتبار ہے نہیں. تو فیلحق بالقاصر، اگر 6 نمازوں یا 7 نمازوں کی مقدار تک سوئے نا، تب بھی یہ قاصر کے ساتھ کیا ہوگا؟ متحقق ملحق کیا جائے گا. قاصر کا کیا معنی؟ کہ یہ جو امتداد ہے نا قاصر کے ساتھ شمار ہوگا. معنی کیا کہ اگر 6 نماز اس کی قضا ہو گئی، تب بھی ہم سمجھیں گے گویا کہ اس کی اس سے کم مقدار کیا ہے، قضا ہو گئی ہے، قضا لائے گا. ثم الزیادۃ تعتبر من حیث الاوقات، پھر یہ فرمائے کہ جو 6 نمازوں تک اس کی نماز قضا ہو جائے یا مدت جو ہے مدید ہو جائے، طویل ہو جائے، تو یہ کس اعتبار سے معتبر ہوگی؟ اوقات کے اعتبار سے، کہ مثلا 6 اوقات اس کے رہ جائے اور خطاب فہم خطاب نہ کر سکی، یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہے. تو فرمائے کہ ثم زیادت، پھر یہ جو زیادتی ہے نا کہ نماز ایک دن ایک رات سے زیادہ ہو جائے اس کی، یا وقت زیادہ ہو جائے، تعتبر من حیث الاوقات عند ابی حنیفہ، عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے کہ نزدیک اوقات کے اعتبار سے یہ معتبر ہوگی یہ زیادت، کہ مثلا 6 اوقات رہ جائے یا 7. لأن التکرار یتحقق به، کہ تکرار اسی سے متحقق ہو جاتا ہے. وعندهما،
شیخین کے نزدیک من حیث الساعات گھڑیوں کے اعتبار سے ہے کہ مثلا گھڑیاں گزر جائے نا 24 گھنٹے گزر جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ 24 سے ذرا زیادہ گزر جائے کہ 6 نمازوں کا وقت بس متحقق ہو جائے نا، 6ٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے تو پھر کیا ہوگی؟ اس پر قضا نہ ہوگی۔ هو الماثور عمر رضی اللہ عنہ مطلب علی بن عمر وغیرہ سے کیا ہے مشہور، یعنی آثار سے کیا ہے مستحکم ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ باب فی سجدۃ التلاوت، یہ باب سجدہ تلاوت کے متعلق۔ سجدہ تلاوت، سجدۃ التلاوت، یہاں پر مسبب کی اضافت کی گئی سبب کی طرف کی تلاوت کرنا کسی آیت سجدہ کے یہ سبب سجدہ تلاوت کے لیے۔ قال فرمائے کہ سجود التلاوت فی القرآن 14 کہ سجدہ تلاوت کی جو آیتیں ہیں نا وہ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں۔ یہ مذہب حنفیہ کا ہے، جسے حاشی میں بھی لکھا گیا ہے۔ حاشی کے اندر تو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں سجدوں کی جو مقدار ہے نا عدد سجدہ اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، امام شافعی سے کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سجدے ہیں، لیکن دوسری روایت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد سے کا مذہب ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی تعداد 11 ہے، وہ 3 کو ثابت کر دیتے مفصلات والے سجدوں کو۔ پہلا مسئلہ اس کے متعلق یہ سنے کہ یہ جو اختلاف ہے نا سجدہ تلاوت کے متعلق کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت یا کیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت مسنون یعنی سنت طریقہ ہے، واجب نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال زید بن ثابت رضی کی روایت سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، سورہ نجم میں اس کے سامنے پڑھی، اس میں سجدہ تلاوت ہے تو سجدہ نہیں کیا۔ تو نہیں کہ کیا معنی کہ واجب نہیں ہے نا اس لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن حنفی حضرات فرماتے کہ نہیں سجدہ تلاوت واجب ہے، اور یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تھا نا تو اس کا معنی ہے کہ بالفور نہیں کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اور بالفور تو ہمارے نزدیک بھی واجب نہیں ہے۔ اگر نماز سے خارج میں بھی پڑھے نا تو اسی وقت بھی پڑھے درست ہے، اگر اس کے بعد والے وقت میں ادا کرے تب بھی درست ہے، البتہ علی الفور ادا کرنا کیا ہے زیادہ اولا ہے، تاکہ اگر یہ مر جائے اس کے ذمہ میں کچھ باقی نہ رہے یا بھول نہ جائے۔ ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال اس بات پر کہ سجدہ تلاوت جو یہ واجب نہیں سنت ہے، وہ عمر کے واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عمر صاحب نے سجدہ تلاوت کو ممبر پر تلاوت کیا تھا اور پھر سجدہ کیا، پھر اسی آیت کو جمعے کی نماز میں پڑھ لیا نا تو لوگوں نے سجدے کے لیے جھکنے کا ارادہ کیا، لیکن عمر صاحب نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر کہا کہ یہ ہمارے اوپر واجب نہیں، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے نزدیک سجدہ علی الفور ضروری نہیں ہے۔ یا عمر صاحب نے جو کہا نا کہ انہا لم تکتب علینا، تو اس کا معنی ہے نا کہ لم تکتب علینا بہیئۃ الجماعت، کہ جماعت کی صورت میں ادا کرنا واجب نہیں۔ حنفیہ حضرات کا استدلال اس بات سے کہ دیکھیں یہ جو ہم کہتے کہ سجدہ تلاوت واجب، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر بھی سجدہ تلاوت آیا ہے نا تو یا تو اس میں امر کا صیغہ وارد ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کوئی قرینہ صارفہ عن الوجوب نہ ہونا تو امر کا صیغہ وجوبی کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہونا چاہیے، کیونکہ امر وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا اگر کہیں پر سجدہ تلاوت کی آیت ہوتی ہے نا تو اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ کفار سجدے کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کفار کی مخالفت کرے، تو اس مخالفت کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ واجب ہونا چاہیے۔ یا اگر کسی جگہ پر سجدہ تلاوت کی آیت آتی ہے نا تو وہاں پر
انبیاء علیہ السلام کی سجدے کی حکایت ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ، یہ حکم جیسے پیغمبر علیہ السلام کو ہے اسی طرح سے امت کو بھی ہے، اس لیے سجدہ تلاوت واجب ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف تو وجوب اور سنیت میں تھا۔ آگے اختلاف اس میں ہے کہ قرآن کریم کے سجدے کتنے ہیں اور اس کے لیے دلائل کیا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ حنفیہ اور شافعیہ کا تو ایک ہی مذہب ہے کہ 14 سجدے ہے، البتہ اختلاف اس میں ہے کہ مکان اس کا کہاں پر ہے، مکان کے اعتبار سے اختلاف، جگہ کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ سواد میں سجدہ نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ استدلال حضرت ابن عباس رضی کی روایت سے کرتے ہیں کہ ابن عباس صاحب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ اس نے سورہ سات کو پڑھا اور اس میں سجدہ بھی کیا، اور پھر ابن عباس صاحب کہتے تھے نا کہ یہ سجدہ عزائم میں سے نہیں ہے، یعنی لیست من عزائم السجود۔ عزائم کا کیا معنی؟ یعنی واجب نہیں، عزیمت نہیں ہے، بلکہ مرضی اگر پڑھی درست نہ پڑھے تو بھی درست۔ کیا معنی کہ سورہ سات والا سجدہ واجب نہیں، کرے مرضی ہے نہ کرے تو بھی مرضی ہے۔ اس کا جواب ہم ہی دیتے کہ دیکھیں خود ابن عباس صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس میں سجدہ کرتے تھے، یہ تو ثابت ہوا۔ البتہ ابن عباس صاحب نے جو کہا نا کہ لیست من عزائم السجود ہے، کہ سورہ سواد والا سجدہ واجبات میں سے نہیں، تو یہاں پر جو لیست من عزائم السجود کہا نا، تو یہاں پر نفی جو کرنا ہے نا بالفور ہی کرنا چاہتا ہے وہ، کہ بالفور واجب نہیں، بعد میں واجب ہے۔ یا یہ ہم کہیں گے نا کہ اس نے جو کہا نا کہ لیست من عزائم السجود ہے، معنی یہ ہے کہ یہ سجدہ جو ہے بطور شکر واجب ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے واجب نہیں، شکر کے اعتبار سے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سجدہ داؤد توبتاً، کہ سورہ سات میں جو سجدے کا ذکر ہے نا، داؤد علیہ السلام نے تو توبے کے طور پر کیا تھا نا، کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تو پھر اس کو سجدے میں گر گئے۔ اور ہم جو کرتے ہیں نا وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا، ہم شکر کے طور پر اس کو ادا کرتے کہ اللہ نے ایک پیغمبر پر کیا فرمایا، رجوع فرمایا، توجہ فرمائی۔ تو اگر بالفرض و تقدیر ہم آپ کی بات معتبر مان لیں کہ جو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ واجب نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ ابن عباس کا اپنا قول ہو سکتا ہے، اور اس کے متعلق نبی علیہ السلام کا عمل بھی ثابت ہے۔ تو ابن عباس کے قول کے خلاف، یعنی اس کے مقابلے میں حضرت رسول اللہ کا عمل ہمارے لیے زیادہ لائق اتباع ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی جو ابی سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر سورہ سات کو تلاوت کیا، اور جب سجدے پر پہنچ گئے نا تو نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ تو ان دلائل سے پتہ چلا نا کہ سورہ سات میں سجدہ ہے۔ تو اس میں اتفاق ہے نا کہ تعداد اور ہمارے نزدیک بھی وہی ہے جو امام شافعی کے نزدیک کے مکان کے اعتبار سے اختلاف بتا دیا گیا کہ شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ سات میں سجدہ نہیں، ہمارے نزدیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 14 کی تعداد اس طرح بنتی ہے نا کہ وہ سورہ حج کے اندر دوسرے سجدے کا قائل ہے، کہ سورہ حج کے اندر دوسرا سجدہ ہے نا یہ سجدہ ہے، اور سورہ سات والا نہیں۔ اور ہمارے نزدیک سورہ سات والا سجدہ ہے، سورہ حج والا دوسرا سجدہ نہیں ہے۔ پہلا والا جو سجدہ ہے اس پر تو اتفاق ہے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، دوسرے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے لیے استدلال اس طرح سے کیا کہ عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فضلت سورۃ الحج بأن فیہا سجدتین یا سجدتین، کہ یا رسول اللہ جو سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے نا وہ اس وجہ سے دی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ تو قال نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ نعم بالکل اسی طرح ہے، اور جو اس میں دوسرا سجدہ نہ کرے یا دونوں سجدے نہ کرے تو اس کی تلاوت نہ کرے۔ اس کا جواب حنفیہ حضرات نے دیا ہے نا کہ اس حدیث کا جو مدار ہے وہ ابن لہیہ پر ہے، ابن لہیہ، اور ابن لہیہ جو ہے نا وہ معروف روی ہے اس بات میں کہ اس کا ذوق سب جانتے ہیں۔ اور ہمارے استدلال اس بات پر کیا ہے کہ حج والا جو دوسرا سجدہ ہے نا وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، واجب نہیں، اور وہ سجدہ
کیا ہے زیادہ سے زیادہ جواز کا حکم رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اس میں سے پہلا والا سجدہ جو وہ عزیمت ہے یعنی واجب ہے، دوسرا تعلیم کے لیے ہے. اور خود بھی یہ بات مروی ہے جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے کہ ابن عباس سے سورہ حج میں صرف ایک سجدے کے قائل تھے اور ایک سجدے سے مراد سجدہ اولا ہے. اور ایک وجہ علماء اس کی یہ بیان کرتے کہ سورہ حج والا دوسرا سجدہ اس لیے بھی واجب نہیں ہے کہ جہاں کہیں پر سجدے کا حکم آیا ہے نہ آیا، قرآن کریم کا وہ سلوک، طریقہ، طرز و انداز یہی رہا ہے کہ جس جگہ پر سجدہ تلاوت ہونا وہاں پر صرف تو سجدے کا حکم ہوتا ہے یا صرف رکوع کا ذکر ہوتا ہے. اور یہاں پر جو سورہ حج والا سجدہ ہے نا، اس میں رکوع اور سجدے دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے. تو جس جگہ پر دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے نا وہاں پر سجدہ تلاوت مراد نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن کریم ایک جگہ پر کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہاں پر واسجدی وارکعی دونوں کو ساتھ جمع کیے گئے تو اس سے سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے، یعنی یہاں پر سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے حنفی اس وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں، اس کو سجدہ تلاوت کے لیے بطور وجوب کے قرار نہیں دیتے. لیکن محققین حنفیہ حضرات نے یہ حکم دیا ہے کہ سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے نا، احتیاطاً اس پر بھی سجدہ کرنا بہتر ہے. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی نماز سے باہر ہونا اور یہ جو دوسری آیت ہے اگر اس کو پڑھے نا تو پھر سجدہ کرے، اگر نماز کے اندر ہونا تو پھر اس طرح سے کرے کہ اسی آیت پر رکوع کرے اور رکوع میں سجدے کی نیت کرے تاکہ اس کا عمل تمام ائمہ کے مذہب کے مطابق ہو جائے اور اختلاف سے بچ جائے. تو یہی بات ہمارے نزدیک بھی راجح ہے کہ اگرچہ سورہ حج والا دوسرا سجدہ واجب تو نہیں ہے لیکن نماز سے باہر ہو تو احتیاطاً پڑھے، سجدہ کرے. اگر نماز کے اندر ہو تو پھر اس آیت پر کیا کرے، رکوع کرے، سجدے کے لیے فوراً نہ جو کہ رکوع کرے، بس اس سے آگے تلاوت بند کرے، بس رکوع کے اندر ادا ہو جائے گا، نیت کر لے. یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ہمارے نزدیک بھی 14، امام شافعی کے نزدیک بھی کیا ہے 14 ہے، البتہ مکان کے اعتبار سے اختلاف تھا. اب تیسرا مذہب جو ہے وہ امام مالک اور امام شافعی کے ایک روایت کے مطابق تو امام مالک کے نزدیک 15 ہے کہ وہ مفصلات کے ساتھ کیا کر دیتے، سورہ صاد اور سورہ حج والا دوسرا سجدہ بھی قرار دیتے ہیں. تیسری اس کے نزدیک تعداد 15 بن جاتی. لیکن ایک روایت کے مطابق امام احمد کے ساتھ ہے کہ سجدوں کی تعداد 11 ہے، 14 نہیں ہے. اور وہ استدلال سے پکڑتے نا کہ سورہ مفصلات جو ہے نا اس کے اندر سجدہ ثابت نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام پر سورہ نجم کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سر سجدہ نہیں کیا. تو اس کا جواب ہمیں دیتے کہ یہ نفی علی الفور پر محمول ہے، نہ کہ اس پر کس میں سجدہ نہیں، کیونکہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نجم کی صورت میں سجدہ کیا تو اس کے ساتھ تمام لوگ مشرکین وغیرہ جن و انس نے بھی سجدہ کیا تھا. اور اسی طرح سے خود علی سے بھی مروی ہے نا کہ العزائم اربع، کہ 4 چیز یعنی 4 سجدے وجوب کے لیے، وہ الف لام تنزیل، حامیم سجدہ، اور اس طرح سورہ نجم والا اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق والا سجدہ. تو لہذا ثابت ہو کہ مفصلات کے اندر بھی سجدے ہیں اور اس مسئلے میں حنفیہ کا مذہب زیادہ راجح ہے. اب آگے یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کس طرح سے واجب ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک اگر سجدہ تلاوت کسی نے پڑھ لیا نماز کے اندر تو نماز والا سجدہ خارج میں کرنا درست نہیں، بس یہ بہت سمجھا جائے گا. اسی طرح اگر خارج میں کسی نے پڑھا نا تو اس کا نماز میں ادا کرنا درست نہیں، یعنی ادا نہ کرے. اگر ادا کرے نا تو ایک قول کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن درست بات یہ ہے نماز تو فاسد نہ ہوگی کیونکہ یہ عمل منافی لصلاۃ نہیں، البتہ اس کا یہ سجدہ ادا نہ ہوا، بعد میں اس کی ادائیگی کرے گا.
اسی طرح سے اگر مقتدی نے سجدہ تلاوت پڑھا تو اس کا نہ تو مقتدی سجدہ کرے نماز کے اندر نہ امام، کیونکہ اس سے انقلاب موضوع آتا ہے۔ اگر امام کرے نا تو پھر دونوں پر واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر سجدہ تلاوت کسی خارجی شخص نے پڑھا جو نماز کے اندر شریک نہیں تھا تو آیا مقتدی امام ادا کریں گے؟ فرمائے کہ نماز کے اندر ادا نہ کرے، بعد میں ادا کرے، کیونکہ سبب متحقق ہوا کہ تلاوت کا کرنا یہ سبب وجوب سجدہ تلاوت کے لیے۔ پھر یہ جو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتی ہے صرف تالی پر ہے یا صرف سامع پر ہے؟ ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت سامع پر بھی واجب ہوگا، تالی تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہوگا، چاہے سامع نے قصد کیا ہو سننے کا یا نہ کیا ہو۔ شعبی کے نزدیک اگر قصد کیا ہو واجب ہوگا، قصد نہ کیا ہو تو واجب نہ ہوگا۔ درست بات ہے کہ قصد کر یا نہ کرے سجدہ تلاوت اس پر واجب ہوگا۔ البتہ تالی کے لیے بہتر بات یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیات کو مخفی پڑھے، کیونکہ لوگوں پر سجدہ کا واجب کرنا شاید کسی کو اچھا نہ لگے اور کسی کو حرج میں نہ ڈالے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر نماز کے خارج ہونا تو پھر مخفی تلاوت کرے۔ پھر سجدہ تلاوت یہ جو واجب ہو جاتا ہے یہ ذوی العقول کے پڑھنے سے واجب ہو جاتا ہے یا غیر ذوی العقول کے پڑھنے سے بھی واجب ہوگا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ سجدہ تلاوت چاہے آدمی ریکارڈ کیا ہوا سجدہ تلاوت سنے یا کسی غیر ذوی العقول سے سنے، مثلا طوطے نے سیکھ لیا ہو وہ آیت، یا میں نے یا کسی اور پرندے نے یہ تلاوت والی آیت سجدہ تلاوت والی آیت سیکھی ہو یا کسی اور چیز نے اسی طرح سے ریکارڈ کی گئی ہے کسی چیز کے اندر محفوظ نہ تو اس کے سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے نا کہ ذوی العقول کے سننے سے یہ واجب ہو جاتے ہیں، انسان وغیرہ جن اگر تلاوت کرے نا تو اس کے سننے سے سجدہ تلاوت اس پر بھی واجب ہوگا اور سننے والے پر بھی واجب ہوگا۔ اگر غیر ذوی العقول پڑھے نا تو اس کے سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ٹیلی ویژن ٹی وی وغیرہ یا کسی اور چیز ریڈیو سے سنے یا ٹیپ ریکارڈ کے اندر ٹیپ کیا گیا ہونا تو اس کے سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اسپیکر سے جو سجدہ تلاوت والی آیت سنی جائے آئے اس سے واجب ہوگا یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے کہ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اس کے سننے سے واجب ہو جاتے، کیونکہ جو چیز ریکارڈ کیا جاتا ہے یا کسی چیز کے اندر ریکارڈ ہونا وہ تو عکس ہوتا ہے، اور یہ جو اسپیکر والا جو کچھ بھی سنا جائے نا تو یہ عکس نہیں کہلاتا، یہ صرف ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ تکبیر صوت کے لیے یہ آلہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مکبر للصوت۔ تو یہ آواز دوسری نہیں ہوتی نا، وہی آواز صرف بڑھا دی جاتی ہے، اونچی کر دی جاتی ہے۔ آگے فرمائے کہ دیکھیں باب فی سجدۃ تلاوت، باب سجدہ تلاوت کے متعلق قال مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سجود التلاوت فی القرآن 14 کہ سجدہ تلاوت کی جو آیت ہے نا اس کی جو تعداد قرآن کریم میں 14 ہے، فی آخر الاعراف، ایک سورہ اعراف کے آخر میں ہے، نیچے آیت دی گئی ہے کہ وہ اس آیت میں ہے، وفی الرعد سورہ رعد میں، والنحل سورہ نحل میں، وبنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں، ومریم سورہ مریم میں، والأولى من الحج، یہ ہمارا مذہب ہے کہ سورہ حج والا پہلا سجدہ اور شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرا سجدہ بھی کیا ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے، والفرقان اس طرح سورہ فرقان میں، والنمل سورہ نمل میں، والف لام میم تنزیل، اور کیا ہے الف لام میم تنزیل والا، والصاد سورہ صاد کا یہ ہمارے نزدیک امام شافعی کے نزدیک نہیں، وحامیم سجدہ حامیم سجدہ والا، والنجم سورہ نجم میں، فَإِذَا السَّمَاءُ انشقت کی صورت میں، وقرا اسی طرح سورہ علق میں، اقرأ بسم ربک الذی والی صورت میں، کذا کتب فی مصحف عثمان، اسی طرح سے مصحف عثمانی میں بھی اسی طرح لکھا گیا ہے نا، جو مصحف عثمانی نا جو ترتیب عثمانی ترتیب ہے اسی میں اسی طرح ترتیب لکھی گئی ہے، وہ المعتمد، اسی پر علماء کا اعتماد بھروسہ ہے، والسجدۃ والسجدۃ الثانیۃ، دوسرا والا جو سجدہ ہے نا جس میں رکوع سجدے دونوں کا ذکر ہے، فی الحج سورہ حج میں،
للصلاۃ عندنا، ہمارے نزدیک یہ سجدہ ثلاثیہ ہے، اور یہ مصحف عثمانی میں بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ وموضع السجدہ، سجدے کی جو جگہ ہے نا، فی حامیم سجدہ، حامیم سجدے میں، عند قولہ، وہ اس جگہ پر کہ لا یسہمون پر، فی قول، اور فی قول عمر رضی اللہ عنہ، عمر کی بات کے مطابق، وہ المأخوذ للاحتیاط، اسی کو علماء نے احتیاطاً لیا ہے اور اسی کو فتویٰ کے لیے اولا جانا ہے۔ آگے اختلاف بتا رہے کہ والسجدۃ واجبۃ فی هذه المواضع، ان 14 جگہوں میں سجدہ کرنا واجب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک ہے، مسئلہ رحمہ اللہ کی نزدیک سنت ہے، علی التالی، پڑھنے والے پر بھی واجب، والسامع، اور سننے والے پر بھی واجب، سواء، برابر، قصد سماع القرآن او لم یقصد، کہ سامع نے سننے کا ارادہ قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہاں اگر اس طور پر پڑھے کہ سامع کو پتہ ہی نہ چلے، اس طرح سے مشغول ہو، تو پھر اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ السجدۃ علی من سمعها وعلی من تلاها، کہ سجدہ واجب سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی، جس نے سنا اور جس نے تلاوت کیا ہو۔ وہی، اور یہ کلمہ جو علی ہے نا، کلمۃ ایجاب نہیں، ایجاب کے لیے ہے، وجوب کے لیے ہے۔ وہو غیر مقید بالقصد، اس میں قصد اور عدم قصد کی کوئی قید نہیں، ہمارے نزدیک بہر صورت سامع پر واجب ہوگا بشرط کہ سنا ہو۔ آگے فرمائے وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ، اگر سجدے کی جو آیت وہ امام نے تلاوت کی نا، سجدها وسجد المأموم معه، امام بھی سجدہ کرے گا اور اسی طرح سے مقتدی بھی کرے گا، کیوں؟ لِالْتِزَامِهِ مُتَابَعَتُهُ، امام پر تو سبب واجب ہو گیا سبب کی وجہ سے، اور مقتدی پر اس وجہ سے کہ اس نے متابعت کا التزام کیا ہے اپنے اوپر۔ وَإِذَا تَلَا الْمَأْمُومُ، اگر مقتدی نے پیچھے سے کیا کہ تلاوت کی، سجدہ تلاوت کی، لم يسجد الامام ولا المأموم فی الصلاة ولا بعد الفراغ، کہ نہ اب امام سجدہ کرے گا اور نہ مقتدی کرے گا نماز کے اندر، نماز کے اندر تو نہ کرے۔ ولا بعد الفراغ، اسی طرح فراغ کی بعد بھی نہیں کرے گا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یسجدونها اذا فرغوا، ہاں فراغت کی بات کریں گے، کیونکہ سبب ان کے حق میں متحقق ہو چکا ہے، لأن السبب قد تقرر وقد تحقق وثبت في حقهم، ولا مانع، کوئی مانع بھی نہیں رہا کہ وہ تو نماز میں منع تھا نا، جب نماز سے فارغ ہوئے تب کوئی ممانعت بھی نہیں، بخلاف حالت الصلاۃ، ہاں بخلاف حالت الصلاۃ کے نماز کے اندر اس کا کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ لأنه يؤدي الى خلاف وضع الامامۃ، کہ یہ مفضی ہے، مؤدی ہے اس بات کی طرف کہ وضع امامت کے خلاف ہوگا، اگر امام مقتدی کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ کرے نا، تو یہ تو کیا تھا متبوع تھا، اور متبوع کی جگہ متابع بنے گا، تابع بنے گا۔ اب تلاوت یا تلاوت کے خلاف ہی بات ہے، کیونکہ تلاوت اس کے حق میں کیا ہے، اس کے حق میں وجوب کا سبب نہیں ہے، اور تلاوت کے خلاف اس وجہ سے بھی کہ دیکھے کہ تالی جو سجدہ کرے گا نا، تو جو سامع ہے اس کی تابع رہے گا، یہاں پر تالی جو ہے مقتدی ہے نا، امام نہیں ہے۔ وَلَهُمَا، شیخین کی نزدیک عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، کہ ان المقتدی محجور عن القراءۃ، کہ بعد فراغ الصلاۃ بھی یہ لوگ سجدہ تلاوت نہیں کریں گے، وجہ کہ مقتدی جو ہے نا یہ قراءت کرنے سے محجور کر دیا گیا ہے۔ محجور، حجر کا کیا معنی ہے کہ تصرف سے کسی کا روک دینا، اور محجور جو کام کرے نا وہ نافذ بھی نہیں تھا، جیسے کہ غلام محجور ہوتا ہے نا، کہ اگر وہ کوئی تصرف کرے تو اس کا تصرف تجارت بیع وغیرہ میں نافذ نہیں ہوگا، جو بیع خرید و فروخت کرے گا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مقتدی بھی محجور قراءت سے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ امام کی پیچھے قراءت نہ کرے، واستمعوا وانصتوا کا حکم ہے کہ لنفاذ تصرف الامام علیہ، کہ امام والا تصرف اس پر نافذ ہے نا، قراءت الامام له قراءہ، تب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وتصرف المحجور لا حکم له، اس کا کوئی حکم نہیں، کیا مانا کہ اس کا نافذ نہیں ہوگا، سبب اس کا نافذ نہیں ہوگا۔
پھر کوئی سوال کر سکتے کہ اسے تو جنوب بھی منع کیا گیا، جیسے کہ مقتدی کو منع کیا گیا نا کہ تم امام کے پیچھے نہ قرات نہ کرو بلکہ انصتوا واستمعوا ہے، اسی طرح جنوب کو بھی حکم ہے کہ لا یقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، کی جنوب اور حائضہ قرآن نہ پڑھے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے سوال ہم پر اٹھائے تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں، اس پر قیاس اس کا درست نہیں، کیونکہ جنوب اور حائض جو ہے نا یہ منہی ہے، اور مقتدی محجور ہے۔ منہی اور محجور میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے حجر اور ایک ہے نہی اور منع۔ نہی اور منع کی صورت میں اگر آدمی وہ کام کرے وہ تو گناہگار ہوگا، البتہ اس کے حق میں سبب متحقق اور نافذ ہوگا، لیکن جو محجور ہوتا ہے نا اس کا تو سبب بھی متحقق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر جنوب اور حائضہ تلاوت کی سجدہ تلاوت پڑھے ان پر سجدہ تو واجب ہوگا، بعد میں ادا کرے، البتہ منع تو ضرورت ہے کہ تلاوت نہ کرے، اور جو محجور ہے اس کے حق میں تو سبب بھی کیا ہے، متحقق نہ ہوگا، بخلاف الجنب والحائض، کیونکہ لأنہما منہیان یا منہیان ہے کہ وہ منع کی گئے ہیں القراءۃ قراءت سے کہ آپ لوگ قرآن تلاوت نہ کریں، الا انہ لا یجب علی الحائض، حائض پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، بتلاوتہما، بتلاوت جب تلاوت کرے، کما لا یجب بسماعها، جیسے کہ سننے سے اس پر واجب نہیں، کیونکہ لانعدام اہلیت الصلاۃ، کہ اب نماز کے اہل نہیں ہے نا، پڑھ نہیں سکتے، جنب اور ناپاک ہے، اور اس کے لیے پاک ہونا چاہیے، بخلاف الجنب، بخلاف جنب کے، والا اسلام بخلاف جنب کے کہ وہ اس کا کیا ہے، اہل ہے کہ جنب آدمی اس کے اوپر نماز کی قضا ہوگی، نماز کی قضا کرے گا، اور حائض پر تو نماز کی قضا نہیں ہے نا، حرج کی وجہ سے نماز اس سے ساقط کر دی گئی ہے، البتہ روزہ اس سے ساقط نہیں کیا گیا۔ وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ سَجَدَهَا هُوَ الصَّحِيحُ، اگر ایک آدمی نے مقتدی سے سجدی کی آیت سنی تھی اور ایسا آدمی تھا کہ جو نماز میں شریک نہیں تھا، نہ مقتدی تھا اور نہ امام تھا، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا، سجدہ تلاوت کرے گا، کیونکہ لأن الحجر ثبت فی حقہم، کہ یہ حجر ثابت تھا کس کے حق میں، مقتدیوں کے حق میں، فلا یعدوہم، یہ حجر متجاوز نہیں ہوگا کس کی طرف، غیر مقتدین کی طرف، ان کے حق میں سبب متحقق ہے، لہذا وہ سجدہ تلاوت کریں گے۔ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً مِّن رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اگر مقتدیوں نے اسی طرح سے امام نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت سنی ایسے آدمی سے کہ وہ نماز کے اندر ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، تو لم یسجدوها فی الصلاۃ، نماز کے اندر یہ سب سجدہ تلاوت نہیں کریں گے، کیونکہ لأنہا لیست بصلاتیہ، کہ سجدہ تلاوت نمازیہ نہیں ہے، صلاتیہ نہیں ہے، نماز والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، خارجیہ ہے، لأن سماعهم هذه السجدۃ لیس من افعال الصلاۃ، کہ ان مقتدیوں اور امام کا اس سجدہ تلاوت کا خارجی آدمی سے سننا، یعنی جو خارج الصلاۃ ہو، یہ نماز کے افعال میں سے نہیں ہے، تو جب افعال میں سے نہیں ہے، نماز کی منافی ہوا نا، منافی کا کیا معنی کہ مناسب نہیں ہے کہ نماز میں کرے، وَسَجَدُوهَا بَعْدَهَا، نماز کے بعد کرے، کیونکہ لِتَحَقُّقِ سَبَبِهَا، کہ سبب اس کا متحقق کہ وہ کیا ہے، سماع ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، اگر نماز کے اندر غیر صلاتی سجدہ کرے، لم یجزہم، یہ سجدہ ان کا ادا نہیں ہوا، لم یجزہم، ان کے لیے کافی نہیں ہوا، یہ سجدہ باقاعدہ اب بھی ان کے ذمے میں باقی رہے گا، کیونکہ لأنہ ناقص، کہ یہ سجدہ تلاوت خارج کی وجہ سے واجب ہوا تھا نا، وہ کامل طور پر واجب ہوتا، اور نماز کے اندر جب ادا کر رہے تھے صلاتیہ نہیں ہے، اگر نماز کے اندر ادا کرے گا زیادت علی الصلاۃ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ناقص بھی ہے، کہ لمکان النہی، اس سے منع کر دیا گیا ہے، تو ایک کامل چیز کو ناقص طور پر ادا کرنا ادا نہیں ہوگا، فلا یتعد به الکامل، تو اس سے کامل چیز ادا نہیں ہوگی، لہذا بعد میں کیا کرے، اس کی قضا کرے، ادا کرے، بعد میں ادا کرے۔
قال آگے فرمائے کہ وَأَعَادُوهَا نماز کے بعد پھر اس کا اعادہ کرے، جو نماز کے اندر پڑھ گیا نا خارج والا ادا نہیں ہوا بعد میں دوبارہ اعادہ کرے، کیونکہ لتقرب سبب ہے کہ سبب اس کا متقرر متحقق ہے۔ وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ ہاں نماز ان کی ہو گئی قول راجح کے مطابق نماز کا اعادہ نہ کرے، کیونکہ لأن مجرد السجدہ کہ مجرد سجدہ صرف کرنا لا ینافی احرام الصلاۃ یہ نماز کے احرام کی کیا ہے منافی نہیں ہے۔ وفي النوادر نوادر کے اندر ایک روایت ہے امام محمد کی کہ انہا تفسد یا انہا تفسد ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا یہ سجدہ ان کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے کہ لأنہم زادوا فیہا ما لیس منہا کہ انہوں نے نماز کے اندر کسی چیز کی زیادتی کی جو نماز کی جنس میں سے تو اگرچہ ہے لیکن اس نماز میں سے نہیں ہے۔ وقیل کس نے کہا ہوا قول محمد لیکن یہ راجح نہیں۔ فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها اگر امام نے یہ سجدہ تلاوت پڑھی قاری کے آدمی تھا جو ابھی تک نماز کے اندر شریک نہیں تھا اور اب جو ہے نماز کے اندر شریک ہوا اس آیت کی سجدے کی تلاوت کرنے کے بعد بعدما سجدها اور بعدما سجدها الامام نے سجدہ کیا اس کا تو لم یکن علیہ ان یسجدها اب اس نمازی پر واجب نہیں کہ بعد میں کیا کرے اس کے لیے سجدہ کرے، کیونکہ لأنہ سوارا مدرکا لہا بادراک الرکعت کہ جس رکعت کے اندر اس آدمی نے سجدہ تلاوت کو نماز سے باہر سنا تھا نا اور پھر شریک ہوا تو ادراکی رکعت کی وجہ سے رکعت کے پا جانے کی وجہ سے گویا کہ اس نے اس سجدے کو پا لیا، اس لیے کیا ہے اس پر ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ رکعت کا ادراک نہ کر سکا دوسری رکعت کا ادراک کر چکے ہے کسی اور رکعت کا تو پھر بعد میں کیا کرے گا اس سجدے کے لیے سجدہ کرے، کیونکہ اس نے رکعت کا ادراک نہ کرنے کی وجہ سے سجدے کا بھی ادراک نہ کیا۔ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ قَبْلَ أَن يَسْجُدَهَا مَعَهُ اگر یہ آدمی نماز میں امام سے سجدہ تلاوت والی آیت کو سنے اور امام نے اس کے لیے سجدہ نہیں کیا کہ یہ اس کے ساتھ شریک ہوا اور امام کے ساتھ سجدہ بھی کرے تو پھر اس صورت میں کہ اس کا سجدہ ادا ہوا، کیونکہ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا سَجَدَهَا مَعَهُ کہ اگر یہ مقتدی یہ والی آیت نہ سنتا نا جیسے برآمدے میں آ رہا تھا یہ آیت نہ سنتا اور نماز کے اندر شریک ہو جاتا اور اگر امام اس کے لیے کوئی سجدہ کرتا نا یہ بھی سجدے میں جاتا تو اس کا یہ سجدہ کرنا امام کے ساتھ درست ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا نا۔ تو اسی طرح جب اس نے یہ آیت سجدہ سنی بھی اور شریک بھی ہوا اور پھر امام کے ساتھ ادا بھی کیا تو بطریقہ اولا کیا ہوا اس کا یہ ادا ہوا۔ لأنه لو لم يسمعها اگر اس نے یہی پڑھی ہوئی آیت نہ سنتا نا سجدها معه امام کے ساتھ اس کو کرنا پڑتا، کیونکہ متابعت اس نے لازم کی ہے تو فاہونا اولا یا پر جب اس نے سن بھی لیا شریک بھی ہوا تو بطریقہ اولا کیا کرے گا اور ادا بھی ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ اگر اس کے ساتھ داخل نہیں ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا بعد میں داخل ہوا تو سجدها سننے کی وجہ سے بعد میں کیا کرے یہ مقتدی نماز سے فراغت کے بعد سجدہ کرے، واجب اس پر کہ لتحقق السبب کہ سننے کی وجہ سے اس کے حق میں وجوب والا سبب متحقق ہو چکا تھا۔ پھر آگے ایک مسئلہ بیان کرتے کہ وَكُلُّ سَجْدَةٍ یا سِجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ ہر وہ سجدہ جو نماز کے اندر واجب ہو جائے تلاوت کی وجہ سے فَلَمْ يَسْجُدْهَا فِيهَا اور نماز کے اندر اس کے لیے سجدہ نہیں کیا تو لم تقضى خارج الصلاة نماز سے باہر پھر اس کی قضا کبھی نہیں ہو سکتی، بس اب وہ فوت ہو گئے اس کے ذمہ میں استغفار وغیرہ کرے۔ لأنها صلاتیہ کہ یہ صلاتیہ ہے اور صلاتیہ کا بغیر صلات کے ادا کرنا درست نہیں، ولها مزیت الصلاة اور اس کی ایک خصوصیت کی امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہ نماز والا سجدہ تھا تو فلا تتعدى بالناقص نماز کے اندر واجب ہوتا تو بطریقہ اکمل بطریقہ کامل اگر صلات کے بغیر ادا کرے گا نا تو یہ بطریقہ ناقص ادا ہوگا تو فلا تتعدى بالناقص جو بطریقہ کامل واجب ہو وہ بطریقہ ناقص ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر صلاتیہ کو صلات میں ادا نہیں کر سکتا، ادا نہ ہوگا بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔
ومن تلا سجدتاً اگر کوئی سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی فلم یسجدھا اس کا سجدہ نہیں کیا، مثلا آیت پڑھی نہ سجدہ نہیں کیا اس کے لیے، حتی دخل فی صلاۃ پھر ایسے کیا کہ اس نے نفل وغیرہ کسی نماز میں داخل ہوئے، یعنی نیت باندھی، فاعادھا دوبارہ اسی آیت کو نماز میں پڑھا جو پہلے اس نے پڑھی تھی خارج میں، وسجدہ اور اس پڑھی ہوئی آیت کے لیے نماز ہی کے اندر اس نے کیا کر دیا سجدہ تلاوت کیا، اجزأتہ السجدۃ عن التلاوتین دونوں تلاوتوں سے یہ والا سجدہ کافی ہو گیا، یعنی نماز والا جو سجدہ ہے نا صلاتیہ، یہ صلاتیہ والے سجدے سے بھی کافی ہو گیا اور غیر صلاتیہ کے لیے بھی کافی ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ لأن الثانیۃ اقویٰ کہ جو دوسرا صلاتیہ سجدہ اس نے کیا نا نماز کے اندر بھی یہی آیت اس نے پڑھی تھی، یہ اقویٰ ہے کہ لکھون صلاتیہ، تو فَتَتْبَعَتِ الْأُولَى اس نے تابع بنا دیا پہلے والے سجدے کو جو نماز کے خارج اس نے پڑھا تھا، تو فَتَتْبَعَتِ الْأُولَى کا کیا معنی ہے؟ جَعَلَتِ الْأُولَى تَابِعَةً لِنَفْسِهَا پہلے والے کو اپنے نفس کے اپنے آپ کی تابع کر دیا۔ اور پھر نوادر میں آیا ہے کہ یسجد اخرى کہ جو نماز کے اندر اس نے کیا نا اس سے صلاتیہ تو ادا ہوا لیکن خارج والا ادا نہیں ہوا، بعد الفراغ فراغت کے بعد یسجد اخرى دوسرا سجدہ بھی کیا کرے گا، کیونکہ لأن للأولى قوت السبق کہ پہلا والا جو سجدہ اس نے پڑھا ہے نا آیت، یہ آیت تو کیا ہے سابق ہے نا، یہ سجدہ سابق ہے، اس کو قوت کس چیز کے حاصل ہے؟ سبقت کی پہلے ہونے کی قوت اس کو حاصل ہے، تو فاستوتا قوت سبقت کی وجہ سے اس کی قوت اس کی برابر ہو گئی جو کیا ہے نماز کی وجہ سے واجب ہے، تو اس کو قوت صلاۃ حاصل ہے، اس کو قوت سبقت حاصل ہے، تو فاستوتا اس معاملے میں دونوں برابر ہو گئے، جیسے اس کی قوت ہے اسی طرح اس کی قوت ہے، تو ایک کی وجہ سے دوسرا ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کل ہم کہیں گے کہ لسانیتی جو دوسرا ہے نا نمازی صلاتیہ سجدہ نماز والا، لسانیت قوت اتصال المقصود ہے کہ اس کو مقصود کے اتصال والا قوت اتصال والی قوت حاصل ہو، کیا ہے کہ سجدے کا ادا کرنا، تو فترجحت بها اس قوت اتصال کی وجہ سے یہ سجدہ ثانیہ صلاتیہ پہلے والے سجدے سابقہ سے کیا ہے راجح ہے، تو اس لیے کیا کر دے گا سجدہ ثانیہ صلاتیہ سجدہ غیر صلاتیہ کے لیے کافی ہے، اس کو اپنے آپ کے تابع کر دے گا، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن تَلَاهَا اگر اس نے آیت سجدہ پڑھی فسجدہ اور اس کے لیے سجدہ کر دیا، خارج میں آیت پڑھی اور خارج میں ہی سجدہ کر دیا، ثم دخل فی الصلاۃ پھر نماز میں داخل ہوا، فتلاها اور یہی آیت دوبارہ پڑھی جو خارج میں پڑھی تھی، سجد لها تو اب اس پر واجب ہے کہ اس کے لیے سجدہ کرے گا۔ پہلا والا جو سجدہ اسی آیت پر اس نے کیا تھا خارج میں نا، تو وہ غیر صلاتیہ تھا، اور جو سجدہ کر رہے وہ خارج صلاۃ ہے، اس کی وجہ سے صلاتیہ والا سجدہ جو بعد میں پڑھ رہا ہے یہ ادا نہ ہوگا، کیونکہ لأن الثانیۃ ہی المستتبعۃ کہ بعد والا جو سجدہ ہے نا یہ مستتبعہ ہے، مستتبع اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی یہ بعد والا ہے نا، ولا وجہ الی الحاقها بالاولى اب اس کی کوئی وجہ ہے نہیں کہ آپ اس کو ملحق کریں پہلے والے سجدے کے ساتھ کہ پہلے کی وجہ سے ادا ہو جائے، جیسے پہلی صورت میں تھا نا کہ غیر صلاتیہ کی وجہ سے ادا ہو گئی تھی، اور یہاں پر تو غیر صلاتیہ کو ادا کیا تھا، تو اب غیر صلاتیہ کی وجہ سے صلاتیہ سجدہ ادا نہ ہوگا، کیونکہ لأنہ یؤدی اگر آپ اس طرح کریں نا کہ غیر صلاتیہ کی وجہ سے صلاتیہ کو بھی ادا سمجھے، تو یؤدی تو اس بات کی طرف مفضی اور مؤدی ہے کہ الی سبق الحکم علی السبب گویا کہ آپ حکم کو سبقت دے رہے ہیں سبب پر، اور ایسا درست نہیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کا سبب موجود نہ ہونا تو مسبب کہاں سے آئے گا؟ یہ جو دوسرا سجدہ دوبارہ نماز میں پڑھ رہے ہیں نا وہی آیت، اس کا سبب تو نماز والی تلاوت ہو گئی، اور جو ادا ہوا تو وہ تو بعد والا ہے، تو گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں حکم کو سابق بنا رہے ہیں، پہلے بنا رہے ہیں سبب سے، جب تک سبب موجود نہ ہونا تو مسبب ادا نہیں ہوتا، جیسے نماز کا وقت نہ ہو تو آپ پہلے سے نماز کیسے ادا کریں گے؟ پہلے تو وقت داخل ہونے دو، اس کے بعد نماز پڑھو تب درست ہوگا، تو اسی لیے یہ سجدہ ادا نہ ہوگا، اس کے لیے دوبارہ کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا۔